السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 96ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین بینارد کے سپاہی سے پوچھتا ہے، کیا تم لوگوں نے التمش کو مارا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ اگر تم بتا دو گے تو تمہاری جان بخشی جائے گی، ویسے بھی ہم اس راز کو آشکار کر دیں گے۔ تبھی دولت اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ، میرے بیٹے کو تم لوگوں نے مارا ہے؟ صلاح الدین اس کو کہتا ہے کہ اگر تم بتا دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، ہم نے مارا ہے، ہمارا مقصد تھا تم لوگوں کو آپس میں لڑوانا۔ دولت کہتا ہے، میں اپنے بیٹے کی جان کے بدلے تم سب کو ایک ایک کر کے ماروں گا، اور اس کو مارنے لگا ہوتا ہے۔ تبھی صلاح الدین روک لیتا ہے اور دولت کہتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، جب تک میں ان کو مار نہیں لیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی جان بخش دے گے اگر یہ ہمیں سچ بتائے گا، تو یہ شخص وہ نہیں جس سے ہم نے انتقام لینا ہے، اس کی رسی تو بینارد کے ہاتھ میں ہے۔ صلاح الدین بینارد کے سپاہی کو کہتا ہے کہ اب تمہاری جان تو بچ گئی، مگر بینارد کو کوئی نہیں بچا سکتا، جاؤ بینارد کو بتا دو۔ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے، میری غنیمت کا کیا؟ اس کے بعد سلطان عماد کو کہتے ہیں کہ عماد، مودود کو جیل میں ڈال دو، اور میں واپس جب شام آؤں گا تو مودود کی سزا کا فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد سپاہی مودود کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد اور علیسا غزہ میں داخل ہوتے ہیں، اور صلیبی سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی گردن پہ تلوار رکھ لیتے ہیں۔ بینارد کہتا ہے، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ تبھی وہاں پر وکٹوریہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری ناکامی کی سزا ہے۔ بینارد کہتا ہے، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے زنگی اور سلجوقی ایک ہو جائیں گے اور پھر غزہ پر حملہ کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کے بعد ان کا ہدف قدس ہوگا۔ بینارد کہتا ہے کہ ابھی وہ یہاں پر نہیں آئے اور نہ ہی میں انہیں آنے دوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے، بس کرو، تمہاری باتیں بہت ہو گئی، یہ باتیں تم پہلے بھی کہتے تھے لیکن تم پھر ناکام ہو گئے۔ اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ تم میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جب میرا دل چاہے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے صلاح الدین اور نور الدین کو ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ ان کی موت تک میں یہی ہوں۔ وکٹوریہ کہتی ہے، اب تم ان کا سامنا کیسے کرو گے؟ بینارد کہتا ہے کہ اپنی سب سے بڑی چال چل کر۔ بینارد کہتا ہے، میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ میں ان پر غیر متوقع جگہ سے حملہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہم قرارگاہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر دولت صلاح الدین سے کہتا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تم نے کافی محنت کی ہے۔ میں نے بینارد سے جو جنگی سامان منگوایا تھا وہ اب تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کافر کے ہتھیاروں سے اس کو تم مات دو۔ اس کے بعد دولت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تمام جگہ خبر پھیلا دو، جو مجھے بینارد کا سر کاٹ کے لا دے گا اس کو میں 1000 سونے کے سکے دوں گا۔ کارتگین سنتا ہے اور کہتا ہے، پکا 1000 سونے کے سکے؟ اس پر دولت کہتا ہے کہ تم پہلے بینارد کا سر کاٹ کر لاؤ، پھر بیٹھ کر 1000 سونے کے سکے گنتے رہنا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے، جہاں پر بینارد کا سپاہی آ جاتا ہے اور بینارد کو بتاتا ہے، جناب اگر میں نہ بتاتا تو بھی مودود ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا، میں نے تو بس اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ بینارد اس کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جان قدس کے تخت سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے، میری طرف دیکھو، تم صلاح الدین کے کھیل کا شکار ہو چکے ہو، اب دوبارہ تم نے غلطی کی تو اس بار تھپڑ نہیں بلکہ تم جان سے جاؤ گے۔ اس کے بعد بینارد کا سپاہی آتا ہے اور بینارد کو بتاتا ہے کہ جناب مصر سے مہمان آ چکے ہیں۔ علیسا پوچھتی ہے، مصر سے کون آیا ہے؟ بینارد بتاتا ہے کہ ہمارے نئے اتحادی فاطمی، دیکھتے ہیں زنگی فاطمیوں کو اپنے خلاف کھڑا دیکھ کر جنگ کی جرأت کرے گے یا نہیں۔ بینارد کہتا ہے، چلو چلے، اپنے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کرواتے۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وکٹوریہ دیوار پر کھڑی اپنے سپاہیوں کے ساتھ بینارد کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وکٹوریہ کا کمانڈر کہتا ہے کہ بینارد چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ قدس حاصل کرنے کی لالچ میں ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اپنا کھیل پہلے ہی کھیل چکی ہوں، عن قریب ہم زنگیوں اور اس مصیبت بینارد سے اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ دوسری طرف کارتگین اپنے سپاہیوں کے ساتھ غزہ کے باہر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ سپاہیوں کو چاروں اور پھیلا دو، جیسے ہی خونی بینارد باہر آئے گا
ہم اسے پکڑ لیں گے، وہ 1000 سونے کے سکے کسی کو نہیں لینے دوں گا۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے، جہاں پر صلاح الدین کا سپاہی بتاتا ہے کہ شہزادے مودود کا بھیجا ہوا جنگی سامان قبیلے پہنچ چکا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ سلطان مودود کا فیصلہ سنائیں گے، پھر بعد میں ہم جنگ پر نکل جائیں گے۔ پہلے ہم نے جو تلواریں بنائی تھی کیا وہ تیار ہے؟ سپاہی بتاتا ہے کہ جی وہ تیار ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہماری جنگ کی منزل کا انجام فتح ہو۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر طلوع خاتون سلطان سے کہتی ہے تم نے پہلے بھی اپنے ایک بھائی کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے تم شاید حق پر تھے، مگر تمہارا دوسرا بھائی سلطان طلوع خاتون کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مودود کے لیے سزائے موت ایک انعام ہوگی والدہ، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کے بعد سلطان عمر ملا سے کہتے ہیں مودود کی آنکھوں پر گرم لوہا لگا دیا جائے، اب اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ دنیا کو دیکھے۔ طلوع خاتون کہتی ہے کیا تم اپنے بھائی کو اندھا کرو گے؟ سلطان کہتے ہیں اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن پھر بھی میں اس کی جان بخش رہا ہوں، مگر اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ یہی کم ترین سزا ہے۔ اس کے بعد سلطان عمر ملا سے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر ملا کہتے ہیں کہ فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، لیکن ہم سے مشورہ کیا جائے تو شریعت اور روایات کے حساب سے یہ سزا مناسب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مودود کو سزا کے لیے لایا جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس کو نیچے بٹھا دو، مودود کو نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ سلطان لوہے کی گرم سلاخ مودود کے پاس لے کر جاتے ہیں اور مودود کو کہتے ہیں اپنا سر اٹھاؤ۔ مودود کہتا ہے کہ میرا سر ابھی بھی اٹھا ہوا ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے بعد سلطان سلاخ کو مودود کی آنکھ کے سامنے کر لیتے ہیں، لیکن پھر پانی میں ڈال دیتے ہیں اور عمر ملا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اب آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھائیں گے۔ عمر ملا سوچتے ہیں جب سلطان نے اس فیصلے کا ذکر عمر ملا سے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا حکم فتوے کے مطابق جائز ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جتنے بھی مفتی فتویٰ جات دے تم آخری فتویٰ اپنے دل سے لو۔ غافل کی آنکھ ویسے بھی حقیقت نہیں دیکھ سکتی، معرفت سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھنے اور حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کہتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے نہیں بعض لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان سے صرف نظر کر لو، ان کو درگزر کرو، معاف کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد سلطان مودود کو کہتا ہے معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اور احسان کرنا ایک سلطان کی شان ہے۔ اب تم جاؤ اسکلان قلعے میں قیام کرو اور جتنا سونا چاہیے لے لو، اب تم آزاد ہو۔ اگر ابھی بھی تمہیں اللہ کا خوف نہیں اور تم اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہو مودود، تو تم میری مخالفت جاری رکھ سکتے ہو مودود۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر دولت اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں پر برنارد کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ وکٹوریہ کا سپاہی کہتا ہے برنارد یہاں پر نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، میں یہاں پر برنارد کو گرفتار کرنے آیا ہوں اور اس کو گرفتار کر کے جاؤں گا۔ تبھی وہاں پر وکٹوریہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے برنارد یہاں پر نہیں ہے، میں نے اس کو نکال دیا ہے، اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دیتی۔ دولت کہتا ہے کہ برنارد کو مارنے تک میں تمہارا بھی دشمن ہوں۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ میں دشمنی سے زیادہ دوستی کو ترجیح دیتی ہوں۔ دولت کہتا ہے کیسی دوستی؟ وہ کہتی ہے کہ جو برنارد نے تم سے غزہ کے بارے میں معاہدہ کیا تھا، میں اس معاہدے کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ دوستی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے برنارد فاطمی سے ملاقات کے لیے سرائے جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ یہ ملاقات بہت اہم ہے، سرائے کے اطراف میں کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ سپاہی کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ دوسری طرف کارتگین ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، تبھی کارتگین کا سپاہی کہتا ہے کہ یہاں پر گھوڑے کے نشانات ہیں۔ کارتگین دیکھتا ہے اور کہتا ہے رستے میں یہاں پر سرائے بھی موجود ہے، لگتا ہے برنارد نے شہزادے دولت سے بچنے کے لیے سرائے میں پناہ لی ہے، چلو ساتھیو ہم وہاں پر جائیں گے اور اس کو پکڑیں گے، 1000 سونے کے سکے حاصل کریں گے۔
दूसरी तरफ हम गजा का सीन देखेंगे जहाँ पर दौलत कहता है कि क्या मालूम आप बैनारत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल रही हो। विक्टोरिया कहती है बैनारत जा चुका है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। दौलत कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। विक्टोरिया कहती है मैं तुम्हें कुछ की रियासत से इत्तेहाद की पेशकश कर रही हूँ और तुम क्या चाहते हो। इस पर दौलत कहता है कि जितने भी मुसलमान गुलाम तुम्हारी कैद में हैं उन सबको रिहा कर दो, इस तरह आपकी ईमानदारी ज़ाहिर होगी। विक्टोरिया कहती है ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। दौलत कहता है कैसी शर्त। विक्टोरिया बताती है कि तुम गजा की हिफाजत करोगे और जंगियों को जंग करने से रोकोगे। इसके बाद हम सलाहुद्दीन के कबीले का सीन देखेंगे जहाँ पर सलाहुद्दीन का सिपाही सलाहुद्दीन को बताता है कि जंग की तैयारियां मुकम्मल है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि ठीक है, सुल्तान का हुक्म आते ही हम जंग की तरफ रवाना हो जाएंगे। सलाहुद्दीन पूछते हैं बैनारत की कोई खबर आई। सिपाही बताता है कि सरहदी गाजियों का कहना है कि बैनारत गजा में दाखिल नहीं हुआ। सलाहुद्दीन कहते हैं कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन बैनारत खामोश है। सरहदी गाजियों को कहो कि उन पर नज़र रखे, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी सलाहुद्दीन का सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और सलाहुद्दीन को बताता है कि शहजादे मौदूद से खबर मिली है कि वो जंग का सामान वापस मंगवा रहे हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं क्यों। वो बताता है कि पता नहीं, अभी वो महल जा रहे हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हमें भी महल जाना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कारतगीन सराय के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां पर सलीबी सिपाही खड़े होते हैं। कारतगीन कहता है कि हम इन पर पीछे से हमला करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सराय में बैनारत एक शख्स के साथ बैठा होता है। वो शख्स कहता है कि जंगी गजा की जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो ना गजा तुम्हारे पास रहना कितना अहम है। हमारे लिए ये बहुत अहम है। अगर जंगियों ने गजा फतह कर लिया तो वो मिस्र पर हमला करना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें रोके रखोगे तो हम इन पर चढ़ाई कर सकते हैं। बैनारत कहता है बेफिक्र रहे, गजा मेरे पास रहेगा, हम अपने इत्तेहाद से इनको मात दे देंगे। वो शख्स कहता है इस दोस्ती की अलामत के तौर पर मैंने गजा की हिफाजत के लिए एक फातमी दस्ता भेजा है। अब बड़ी जंग शुरू हो रही है। दूसरी तरफ कारतगीन सराय के बाहर मौजूद तमाम लोगों को मारकर खुद सराय में दाखिल हो जाता है। कारतगीन कहता है पहले मैं तुम्हारा सर काटूंगा खूनी बैनारत, फिर तुम्हारे सर में 1000 सोने के सिक्के डालूंगा। आसपास देखता है और कहता है यहाँ तो कोई नहीं। तभी वहाँ पर अलीसा आ जाती है और कहती है इस दफ़ा भेड़िया जाल में फंस चुका है। कारतगिन कहता है कि इस खूनी काफर को खुद में सामने आने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए तुम्हें भेज दिया। अलीसा कहती है कि खूनी बैनारत छोटे शिकारों से नहीं निपटता। कारतगिन कहता है देखो ज़रा इस जंगली बिल्ली को, और कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकती, अगर हरा भी दिया तो मार नहीं सकती। इतना हल्का मत तो मुझे, जाओ जाओ अपने भाई को भेजो, उसके सर का 1000 सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन तुम्हारा तो 2-3 सिक्के भी नहीं मिलेंगे। जाओ जाओ, ऐसे तुम्हें मारने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अलीसा कहती है कुछ में तुम्हें जो सबक सिखाया था वो काफ़ी नहीं था। कारतगिन कहता है मुझे याद है, देखो तो सही इस वहशी को, और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे भाई बैनारत के सामने डाल दूंगा। और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अलीसा के सिपाही तादाद में ज़्यादा होते हैं। कारतगिन का सिपाही कहता है हम हार रहे हैं जनाब। कारतगिन कहता है चलो फिर यहाँ से भागते हैं। इसके बाद कारतगिन अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कारतगिन अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आ जाता है और कहता है इस वहशी को तो देखो, 1000 सोने के सिक्के के पीछे मेरी जान जाने वाली थी। उसका सिपाही पूछता है अब हम क्या करें जनाब। वो कहता है अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हर बार तुम मुझसे यही पूछते हो, हम क्या करें। कारतगिन कहता है अब क्या करना, अब हम कबीले वापस जाएंगे, इनको पकड़ने का कोई और मंसूबा बनाएंगे, फिर बाद में इनसे हिसाब लूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अलीसा बैनारत के पास जाती है। बैनारत पूछता है कि कारतगिन का सर कहाँ पर है। वो बताती है कि कारतगिन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया, अगर आप कहते हैं तो मैं उसके पीछे जाती हूँ। बैनारत कहता है छोड़ो, हमें इससे भी ज़्यादा अहम काम है, फातमी दस्ता गज़ा आने वाला है, हमें जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना होगा। इसके बाद हम शाम का सीन देखेंगे जहाँ पर महल में जंग की मनसूबाबंदी की जा रही होती है। तभी सुल्तान का सिपाही अमाद आता है और बताता है कि जनाब शहजादे दौलत आए हैं। सुल्तान कहते हैं बुलाओ उसे।
شہزادے دولت کے ساتھ صلاح الدین بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ صلاح الدین شہزادے دولت سے پوچھتا ہے، آپ جنگی سامان واپس کیوں منگوا رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے دولت؟ ہم جنگ شروع کرنے والے ہیں۔ شہزادہ دولت کہتا ہے، غزہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا نور الدین۔ سلطان کہتے ہیں، کیا مطلب نہیں کیا جائے گا؟ دولت کہتا ہے کہ میں نے ملکہ وکٹوریہ سے امن کا معاہدہ کیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، آپ جانتے تھے کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر دولت کہتا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ کافر ہماری مٹھی میں رہے، اب جب موقع مل رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں، مگر صلیبی وہاں پر موجود رہیں گے، وہاں موجود مظلوم لوگ ان سے نجات پانے کے منتظر ہے۔ دولت کہتا ہے، صلیبی وہاں ہمارے حکم کے مطابق حکمرانی کریں گے، اور آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ غزہ میں ظلم کا خاتمہ ہو۔ سلطان کہتے ہیں، اس طرح ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس طرح کافروں کو اور مہلت مل جائے گی، ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر انہیں مہلت کیوں دے؟ صلاح الدین کہتے ہیں، بینارد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یقیناً وہ کچھ چال چل رہا ہے، وہ غزہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ دولت کہتا ہے، بینارد کون ہوتا ہے؟ میں نے ملکہ سے معاہدہ کیا ہے، ویسے بھی بینارد کی ہر جگہ تلاشی لی جا رہی ہے، بہت جلد اس کی جان لے لوں گا۔ دولت کہتا ہے، قدس کے مسلمان غلاموں کو میں آزاد کروا لوں گا، آپ لوگ جنگ کی زحمت نہ کریں، اگر آپ کا مقصد خالص ہے تو میری بات قبول کریں۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں، یہ معاہدہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا۔ سلطان دولت سے کہتے ہیں، اگر یہ کوئی چال ہوئی تو میں ہر صورت مداخلت کروں گا، اور اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں روند کے نکل جاؤں گا۔ دوسری طرف بینارد غزہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تبھی بینارد کا سپاہی آتا ہے اور بینارد کو بتاتا ہے کہ جناب وکٹوریہ نے شہزادہ دولت کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، تمام مسلمانوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور شہزادہ دولت غزہ کی حفاظت پر مامور ہے۔ بینارد کہتا ہے، وکٹوریہ یہ کرنا چاہتی تھی، اسے پتہ بھی ہے، دولت مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، قدس دن دہاڑے اس کے حوالے کر رہی ہے، میں نے قدس کے تخت کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا، اب میں اسے وکٹوریہ اور دولت کی چالوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ بینارد کا سپاہی کہتا ہے، ہم فاطمیوں سے غزہ کی بات کر چکے ہیں، لیکن اگر دولت غزہ میں پہنچ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بینارد کہتا ہے، وکٹوریہ اور دولت نے مل کر میرے خلاف اتحاد کیا ہے، اب میں ان سے بڑی چال چلوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین کا سپاہی صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ بینارد منظر عام سے غائب ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، ضرور کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ہمیں پتہ کرنا ہوگا، انشاءاللہ ہمارے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تبھی صلاح الدین کا سپاہی آتا ہے اور صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ اہم خبر موصول ہوئی ہے جناب، فاطمی غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، فاطمی کا غزہ میں کیا کام؟ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ پتہ نہیں، سرحدی غازیوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں چل سکا۔ صلاح الدین کہتے ہیں، غزہ تو وکٹوریہ نے دولت کے حوالے کیا تھا، پھر یہ کیا وجہ بنی؟ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ مطلب بینارد کی خاموشی کی وجہ یہی تھی۔ صلاح الدین کہتے ہیں، بینارد اس معاہدے کو قبول نہیں کرنے والا، ہو سکتا ہے وہ شہزادہ دولت کے لیے، اگر دولت کو نقصان پہنچا تو ہمیں نقصان ہوگا، چلو ہمیں جلدی سے دولت تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگل میں بینارد دولت کا راستہ روک لیتا ہے اور دولت کو کہتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد تمہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا دولت، اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ دولت کہتا ہے، اصل میں تمہیں بھاگ جانا چاہیے تھا بینارد، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہیں قتل کروں گا۔ تب اس لیے بھی دولت کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دولت کہتا ہے، سب کو مار ڈالو، اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کا ایپیسوڈ بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔